العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلوات الخمس کمثل نہر جار غمر علی باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات رواہ مسلم. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فانزل اللہ تعالی واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات فقال الرجل علی ھذا قال لجمیع امتی کلہم متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں. پہلی حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اس طرح سے ہے جس طرح سے کوئی نہر جو ہے تمہارے دروازے کے باہر بڑے کثیر پانی کے ساتھ جو ہے بہہ رہی ہو اور اس میں تم 5 مرتبہ غسل کرتے ہو. جیسا کہ پہلی حدیث میں گزرا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے گھر کے دروازے کے باہر نہر بہتی ہو اور 5 مرتبہ وہ اس میں غسل کرتا ہو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل کچیل نہیں رہے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اس کے ذریعے سے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی. پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ آیت نازل فرما دی کہ نماز کو قائم کرو دونوں نہاروں میں، یعنی صبح کی بگننگ میں اور نہار کی اینڈ میں، اور نماز کو قائم کرو جب رات جو ہے وہ چھا جائے، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے یا جمیع امت کے لیے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہر امتی کے لیے حکم ہے. جو بھی نماز کو قائم کرے گا اس سے جو چھوٹے موٹے خطائیں اور غلطیاں اس دوران ہو جاتی ہیں نماز کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی ان خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اصول بیان کر دیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اور اس کی ایک اور توجہ جو بیان کی گئی کہ کلمہ شہادت یعنی توحید کے بعد، عقیدے کے بعد سب سے بڑا اسلام کا جو رکن ہے وہ نماز ہے. ہم 5 ارکان جو اسلام کے سیکھتے ہیں اس میں شہادہ جس کو توحید کہتے ہیں یا جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے اور یہ تمام ارکان میں سب سے بڑا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ارکان کو اگر ہم دیکھیں تو روزہ صرف رمضان میں ہے، حج صرف ذی الحج میں ہے، زکوٰۃ صرف صاحبان نصاب پر سال میں 1 دفعہ ہے، لیکن نماز ایک ایسا عظیم رکن ہے جو دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر لازم کیا ہے کہ وہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بندگی کو بجا لائے. اور اس کی عظمت کا اندازہ یہاں تک کیا جا سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اپنے اسلام میں ہونے کو ثابت کرتے ہیں. تو لہٰذا اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ قوت و طاقت رکھی ہے. پھر اس کے اندر دوہرا اجر رکھا ہے. ایک تو یہ جو ہم پر فرض لازم کیا گیا ہم تو اس فرض کو ادا کر رہے ہیں، دوسرا اللہ رب العزت نے اس میں اپنے کرم کو شامل کر دیا کہ تم میرے فرض کو ادا کرو. گو میں اس بندگی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. کوئی پڑھتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے پڑھتا ہے، لیکن میری بارگاہ میں جب تم پہنچو گے تو اتنے اجر میں نے رکھے ہیں کہ تم حیران ہو جاؤ گے
میرے اجر جو ہے وہ کم نہیں ہوں گے، میں عطا کرنے سے کبھی نہیں تھکتا، تم مانگتے ہوئے جو ہے تھک جاتے ہو۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت نماز میں یہ چیز بیان کی کہ جب بندے نماز جو ادا کر لیتے ہیں تو ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے جو نماز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی اور ہمیں بتائی ہے، اور جو مطلوب ہے اور جو مقصود ہے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔